अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुहज़्ज़ब दुनिया के संग। मैं हूं आपकी मेज़बान सारा खान। नाज़रीन, बानिए पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब मुस्तक़बिल की नई रियासत की सिमत तय करने का इरादा किया था तो उन्होंने ये मुतअद्दिद बार हमें यकीन दहानी कराई कि रियासत पाकिस्तान के हर फर्द को मजहबी, मुआशरती और मुआशी तौर पर मुकम्मल आज़ादी हासिल होगी। पाकिस्तान हासिल करने का मकसद ही यही था कि हिंदुस्तान की अक़लियत अक्सरियती हिंदुओं के जुल्म और जबर का शिकार ना हो जाए। और हिंदू इंतहा पसंद हुकूमत जो नरेंद्र मोदी की है उसने इन खदशात को दुरुस्त साबित कर दिया। हम आए रोज़ देखते हैं कि इंडिया के अंदर मुसलमानों की क्या सूरत हाल है। तो अब इस सवाल पैदा होता है कि हमारे मजहब और हमारे आइन के तनाजुर में क्या पाकिस्तान की अक़लियती बरादरी महफूज है? क्या उनको अपने मजहब, अपने अकायद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का पूरा हक हासिल है कि नहीं है? तो इस मौजू पर बात करने के लिए मेरे साथ दो मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा हैं, इंसानी हकूक़ की कारकुन, आपका बहुत शुक्रिया। फिर हमारे साथ प्रीस्ट मौजूद हैं, प्रीस्ट सेंट मैरीज कैथोलिक चर्च रावलपिंडी के फादर सरफराज साइमन साहब, बहुत शुक्रिया आप दोनों की यहाँ पे आमद का। तो हम बात शुरू करते हैं फादर सरफराज साइमन साहब से। तो आप ये बताइए सर कि पाकिस्तान के अंदर जो कायद-ए-आज़म बानी पाकिस्तान का नज़रिया, उनकी फ़िलॉसफ़ी हमारे पास मौजूद है। उन्होंने 11 अगस्त की दस्तूर साज़ असम्बली के अंदर एक कैटेगोरिकली इस बात का इरादा किया था कि पाकिस्तान के अंदर जो अक़लियती बरादरी है उसको मसावी हकूक़ दिए जाएंगे। तो क्या हमने हमारी जो रियासत है उसको कायद के असूलों के मुताबिक रवादारी के, मजहबी रवादारी के असूलों पर तश्कील दिया है? मेरा ख़्याल है कि अगर हम देखें जब से पाकिस्तान बना है तो जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो तकरीर थी, और वो आम तकरीर नहीं थी, ये आपको वो दस्तूर साज असम्बली में ख़िताब कर रहे थे, जिसका मतलब है कि वो ऑर्डनरी स्पीच नहीं थी, वो एक स्ट्रेटजी थी, एक तरह का अहम स्पीच थी, कानूनी तय करनी थी। उस वक़्त आप देख लें कि काबीना में कितने गैर मुस्लिम थे पाकिस्तानी, और अब देख लें। तो यही मेरा ख़्याल है एक बहुत क्लियर आपको इंडिकेशन मिल जाएगा कि हमने ग्रेजुअली उस तकरीर से हमने इनराफ किया है। वो तकरीर जो जैसे थी, जिस तरह का नज़रिया था, जिस सिमत में वो ले जाना चाहते थे, बदकिस्मती से हम उस सिमत में बाद में जा नहीं सके। ये हमारा एक तरह का ट्रेजेडी है, क्योंकि ग्रेजुअली आप देख लें कि हमारी आबादी जो है, जब पाकिस्तान बना था तो जो अक़लियत, मुझे तो ये लफ्ज़ बड़ा अजीब लगता है लेकिन मजबूरन इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि सारे कर रहे हैं, तो उस वक़्त जो हमारी तादाद थी और अब की तादाद में नुमाया फ़र्क आ चुका है। अब हम हार्डली 2% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है। उस वक्त हमारी तादाद जो थी वो 8-10% से भी ज़्यादा थी। ठीक है ताहिरा, इसी पॉइंट को आगे लेके चलते हैं। ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा, हम पाकिस्तान जो अक़लियतें, हमारी अक़लियती बरादरी है, इसको हम अच्छे तरीके से, क्योंकि हम एक मुहज़्ज़ब मुआशरे की अगर बुनियाद रखें तो उसके हम किस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे, हम उनको क्या कहेंगे? आप उसके हवाले से कोई अच्छी इस्तिलाह हमें इंट्रोड्यूस करा देंगे इसी शो के प्लेटफॉर्म पर? बहुत शुक्रिया, और PTV का भी शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। ये जो इस्तिलाहात का मामला है, लुग़त का जो मामला है, ये बहुत पेचीदा है। बैनुल अक़वामी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा में लफ्ज़ अक़लियत इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से इसको गलतुल आम इस्तेमाल होता है। एक आम फहम सही नहीं जा रही, क्योंकि एक पैगाम जा रहा है कि ये तो बहुत कम तादाद। देखिए तादाद में क्या रखा है। अब कैलाश कम्युनिटी है, चंद हज़ार हैं। पारसी कम्युनिटी, ज़ोरेस्ट्रियंस जो हैं वो चंद हज़ार रह गए हैं, लेकिन उनकी हालत इतनी शायद नागुफ्ता बे ना हो जो कि ज़्यादा तादाद में मसीही कम्युनिटी, मैं बिरादरी का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करती, कम्युनिटी या हिंदू कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान है। इनको हम हिंदू पाकिस्तानीज़ क्यों नहीं कह सकते? क्रिश्चियन पाकिस्तानी क्यों नहीं कह सकते? पारसी पाकिस्तानी क्यों नहीं कह सकते? दुनिया भर में मसलन मुस्लिम अमेरिकन्स, पाकिस्तानी अमेरिकन्स, इस तरह ब्रिटिश पाकिस्तानीज़ या पाकिस्तानी ओरिजिन ब्रिटिश, इस तरह के जब अल्फाज इस्तेमाल होते हैं तो वो एक अक़लियत का जो एक मनफी एक सोच आ जाती है, वो हट जाती है। मैं एक और बात भी करना चाहती हूँ, क्योंकि हम इस्तिलाहात पर और लुग़त पर बात कर रहे हैं, तो आम तौर पर ये सुनने में आता है और मुझे बहुत बुरा लगता है, बल्कि शदीद किस्म की एक खिफ़त होती है और बुरा लगता है कि जब हम कहते हैं कि हमारे यहाँ बर्दाश्त कम हो गई है। माफ़ कीजिएगा,
ہم نے اپنی غیر مسلم اقلیتی کمیونٹیز ایک نہیں بہت ساری ہیں، ان کو برداشت نہیں کرنا، ان کے ساتھ رواداری کرنی ہے، جو آپ لفظ آپ نے استعمال کیا، تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے، عزت اور احترام کا مظاہرہ کرنا ہے۔ انگریزی کا لفظ ہے، میں ترجمہ بھی کیے دیتی ہوں، ایکسیپٹنس آنی چاہیے، تسلیم کرنا ہے کہ یہ برابر کے پاکستانی شہری ہیں جیسے کہ آپ اور میں پاکستانی شہری ہیں، برابری کا ایک اور وہ بالکل برابر کے شہری ہیں، اس کو کوئی بھی اس بات پر اس کو ڈسپیوٹ نہیں کر سکتا، اس بات کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، بالکل کیا جا رہا ہے، بالکل افسوس کی بات ہے۔ فادر سرفراز سائمن صاحب یہ بتائیے، جیسے جو گولڈن جوبلی بھی ہوئی تھی آئین پاکستان کی، اس کے موقع پر ایک بڑی اچھی کاوش ہوئی، اس کو میں ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی اس پلیٹ فارم کے اوپر، کہ 2 کتابیں شائع ہوئیں، ایک پاکستان اور اقلیتیں، احمد سلیم صاحب کی یہ کتاب ہے، اور ایک فادر فرانسس ندیم کی یہ کتاب ہے، یہ دیس ہمارا ہے۔ اس کے اندر اقلیتوں کے پاکستان کی ترقی کے اندر کیا کردار تھا، اس کو بڑے جامع انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ تو ایسی اور کس طرح کی کوششیں، ایسے کون سے اور اقدامات ہونے چاہیے کہ ہم بتائیں، ہم اپنی عوام، ایک عام آدمی کو ہم بتائیں کہ پاکستان کی جو اقلیتیں انہوں نے اس ملک کے بہت قربانیاں دی ہیں؟ آپ نے ابھی فرمایا کہ گولڈن جوبلی ہم نے منائی ہے آئین پاکستان کی، تو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ اور کیا کریں کہ ہمیں اس میں اہمیت، تو آئین پاکستان کے حوالے سے ہی ایک بات کرنا چاہوں گا کہ کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں۔ آئین پاکستان میں جو ہمارے لیے جو حقوق رکھے گئے ہیں انہی پر غور کر لیا جائے اور انہی کے اوپر کوئی عمل پیرا ہو جائے تو بہتر۔ مثلا آئین پاکستان اگر آپ کھول کے دیکھیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، تو اس کا چیپٹر 1 ہے، وہ پورا کا پورا فنڈامنٹل رائٹس پر ہے، اسپیشلی آرٹیکل 8 سے آرٹیکل 28 تک تو کمپلیٹلی فنڈامنٹل رائٹس ہے، جس میں آرٹیکل 9 کہتا ہے رائٹس آف لائف اینڈ لبرٹی، ٹھیک ہے، قانون کے اندر رہتے ہوئے آزادی سے جینا۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں 10 آف فیئر ٹرائل، اس کے بعد آپ دیکھ لیں 17 میں پولیٹیکل فریڈم ہے، اس کے بعد 19 میں پولیٹیکل فریڈم ٹو اسپیچ ہے، 20 میں فریڈم آف ریلیجس پروفیشن، کہ ہر ایک کو آزادی ہے کہ وہ نہ صرف پریکٹس کرے بلکہ اس کو پروپوگیٹ بھی کرے، اور 25 آرٹیکل 25 کہتے ہیں ایکویلٹی آف آل سٹیزن۔ اب یہ دیکھ لیں، ان آرٹیکلز کو آپ سامنے رکھیں، گولڈن جوبلی ہم نے منا لیا، اور اقلیتوں کی اس ملک میں حالت دیکھ لیں تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ there is a lot to be improved۔ یعنی کہ آئین پاکستان جو ہے ایک مکمل ضابطہ ہے، ایک کمپلیٹ ڈاکومنٹ ہے، اس میں سب کچھ موجود ہے، بس ہمیں اس کے اوپر عمل پیرا ہم نے ہونا ہے، اس کے اوپر ہم نے اقدامات کرنے ہیں۔ طاہرہ عبداللہ صاحبہ یہ بتائیے، جیسے ہم آئین کی بات کریں، منشور کی بات کر رہے ہیں، تو عالمی اقوام متحدہ کے جو منظور کردہ قوانین ہیں ان کے اندر جیسے کہ شق نمبر 18 اور شق نمبر 2 کے اندر واضح طور پر موجود ہے کہ ہر فرد کو مذہبی، فکری اور ضمیر کی آزادی اس دنیا میں حاصل ہوگی، یہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں، ان پہ کوئی ڈسپیوٹ نہیں کر سکتا۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ دنیا کے اندر ایسے کون سے ممالک ہمارے سامنے سب سے شاندار مثال اگر آپ ہائی لائٹ کرنا چاہیں یہاں پر، کہ ایسے کون سے ملک ہیں جن کے اندر اقلیتیں جو ہیں وہ بڑی محفوظ ہیں اور ہم بھی ان کا ماڈل جو ہے یہاں پر ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، اس کو فالو کر سکتے ہیں؟ آپ اگر بہت احترام اور ادب کے ساتھ، میں فوکس کرنا چاہتی ہوں آج پاکستان کے اوپر، آپ کے پاس وقت بہت محدود ہے، میں صرف اور صرف پاکستان کی بات کرنا چاہتی ہوں۔ یہاں تعداد کی بات کی فادر صاحب نے کہ ہم لوگ اب 2% رہ گئے ہیں، کہاں 10% ہوا کرتے تھے۔ میں سمجھتی ہوں ہم 10% سے زیادہ تھے، اور اب یہ جو 2% کی شرح بتائی جاتی ہے کل آبادی کے اندر، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ صحیح طریقے سے ہماری غیر مسلم پاکستانی اقلیتوں کو اعداد و شمار میں، خاص طور پہ سینسس میں، جس کو افراد شماری کہتے ہیں، مردم شماری نہیں کہتے، افراد شماری میں نہیں صحیح طریقے سے گنا جا رہا۔ تو سب سے پہلے تو ہمارا مطالبہ یہ ہونا چاہیے ریاست سے کہ آپ تمام کے تمام پاکستانی شہریوں کو صحیح طریقے سے اعداد و شمار گنیں، بشمول غیر مسلم اقلیتوں کے۔ مجھے لگتا ہے، اور بہت ساری اقلیتیں، ہمارے دوست جو ہیں اور ادارے جو ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جی ہم 5 سے 6 سے 8% ہوں گے اگر صحیح طریقے سے گنے جائیں۔ تو ایک تو یہ گنتی کی بات آ گئی افراد شماری میں، سینسس میں۔ دوسری بات جو آپ اقوام متحدہ کے اس کی بات کر رہی ہیں، اور پھر آپ نے دستور کی بات کی، آئین کی بات کی، اس کے علاوہ جون 2014 میں
चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑनरेबल जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब ने एक तारीखी जिसको अंग्रेजी में माइलस्टोन लैंडमार्क जजमेंट कहते हैं, एक ऐसा फैसला सुनाया पाकिस्तान के अक़लियती बाशिंदों और शहरियों के बारे में, जो मैं समझती हूँ कि पूरी दुनिया में फैला देना चाहिए, पूरी दुनिया पे, बिलखुसूस इंडिया के ऊपर, मोदी के इंडिया की बात कर रही हूँ, सारे इंडिया के ऊपर नहीं बात करी, मोदी के हिंदुत्व बीजेपी वाले इंडिया की बात कर रही हूँ, उन सबको ये फैसला पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए और इस पर गौर करना चाहिए कि अमल दरामद। लेकिन बदकिस्मती से मुझे आप ये कहने की इजाज़त दीजिएगा, 2014 से अब हम 2023 के इख्तिताम की तरफ जाने पे हैं, तकरीबन 9 बरस से ऊपर हो गए, 9.5 बरस हो रहे हैं। किस हद तक उन तमाम के तमाम फैसलों पर और अहकामात के ऊपर किस हद तक अमल दरामद हुआ है, ये भी एक सोचने का लम्हा फिक्रिया है। बिल्कुल है। और एक और बात मैं करना चाहती हूँ और वो ये है कि हमारा जो तालीमी निसाब है, करिकुलम, तदरीसी कुतुब, टेक्स्ट बुक्स और टीचर्स ट्रेनिंग, असातिज़ा की तरबियत, इसमें अभी बहुत काम करने की इसमें बहुत काम करना है। मैं इसी नुक्ते के ऊपर आ रही हूँ। फादर सरफराज साइमन, ये बताइए कि हम अपने निसाब के अंदर ऐसी कौन सी तब्दीलियाँ लेकर आएँ या कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमें मज़ीद ऐड करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से हम देखें कि मुआशरे के अंदर जो इंटरफेथ हारमनी है, मजहबी रवादारी है, उसको फ़रोग दिया जाए और घर घर से इस तरबियत का आगाज़ हो जाए कि आप हर घर में ये फ़िज़ा हो जाए, हर मुआशरे में, हर कम्यूनिटी के अंदर ऐसी फ़िज़ा कायम हो जाए कि आपने किसी को अक़लियत नहीं समझना, सबको पाकिस्तानी शहरी बराबर का शहरी समझना है। सबसे पहले तो मैं अपनी बहन तारा अब्दुल्ला की बात को आगे बढ़ाता हूँ। बहुत अच्छी बात उन्होंने की कि ये, और आपने भी फरमाया कि जो कुछ इंडिया में हो रहा है, इंडिया में सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं हो रहा, क्रिश्चियंस के साथ। अभी जो रिसेंटली मणिपुर में हुआ, सिखों के साथ, हाँ, हमारे घर जला दिया गया, हमारी बच्चियों की इज्जत को पामाल किया गया सर, वहाँ हमारे साथ भी तमाम जो उधर के हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट जो है ना, वो इस किस्म उनका हिंदुत्व जो गवर्नमेंट है वो प्रमोट कर रही है, तो वहाँ पर भी हम जुल्म का शिकार। अब आपका जो सवाल आ गया निसाब का, तो निसाब में अगर देखा जाए तो बदकिस्मती से हमारे जो प्राइमरी से लेकर ऊपर मास्टर डिग्री या पीएचडी तक का निसाब है, उसमें कुछ अनासर ऐसे हैं जिन को हम कह सकते हैं कि हेट मटीरियल इन अ सेंस, ओके, उसको अब उसमें मॉडरेशन की ज़रूरत है। तो आपने पूछा क्या मॉडरेशन हो सकता है? मॉडरेशन हो सकता है कि सबसे पहले, क्योंकि इस्लामी मुल्क है, सबसे पहले निसाब में शामिल करना चाहिए 628 ईस्वी में जो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम और जो सेंट कैथरीन के मंक्स के दरमियान जो अहद हुआ था, मैंने मुआहिदा नहीं कहा, इट्स नॉट एग्रीमेंट, इट्स अ कवर्नेंट। इसी कॉर्नर की हम ब्रेक के बाद बात करते हैं, छोटी सी ब्रेक लेंगे। और इन्होंने बड़ा अहम नुक्ता उठाया कि हम लोगों को देखना होगा अपने मजहब के तनाजुर में, अपने आइन के तनाजुर में हमें देखना होगा कि वो कि उसमें सब कुछ मौजूद है, हमें सिर्फ अमल दरामद को यकीनी बनाना। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं इसके ऊपर। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि हमारे मजहब और हमारे आइन के अंदर अक़लियतों को मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, लेकिन क्या वजह, वो कौन से मुआशरती रवैये हैं जिनकी वजह से अक़लियतों के लिए माहौल साजगार नहीं रहा और हम किस तरीके से इसमें तब्दीली और बेहतरी ला सकते हैं। तारा अब्दुल्ला साहिबा, ये बताइए कि हम अपने निसाब के अंदर वो कौन सी तब्दीलियाँ करें, या हम ऐसे कौन से, हम लोगों को वो कौन से पुरानी चीज़ें मजहबी टेक्स्ट के अंदर, आइन के अंदर दोहराने की ज़रूरत है। हर आम आदमी को भी पता होना चाहिए कि जो हमारी जो ये अक़लियती बरादरी है, ये बरादरी में इसको अक़लियती नहीं कहूँगी, हमारे जो शहरी हैं, ये पाकिस्तान के ही शहरी हैं, इनका क्या मकाम है, हर आम आदमी को पता होना चाहिए। मकाम तो वही है जो कि किसी भी पाकिस्तानी शहरी का मकाम होना चाहिए। अभी हालत हम सबके लिए बेहतरी की तरफ गामजन होनी चाहिए, ठीक है ना, सबके लिए, चाहे हम मुसलमान हैं या नहीं हैं, मर्द हैं कि औरत हैं, शहरी इलाकों में रहते हैं या देही इलाकों में रहते हैं, फ़लाँ सूबे से ताल्लुक़ है या फ़लाँ सूबे से, फ़लाँ ज़ुबान बोलते हैं या फ़लाँ ज़ुबान बोलते हैं, बेहतरी की गुंजाइश बहुत है। आपने क्योंकि मेरी बात को आगे बढ़ाया और निसाब की बात की, तो मैं ये लेकर आई हूँ
کہ کیا ہماری تدریسی کتب اور کیا ہمارا نصاب ہمیں پیار، محبت، امن کا درس دیتی ہیں یا نفرتوں کا بیج بویا جا رہا ہے. اور یہ صرف ایک کتاب ہے جو کہ میں نے لکھی ہے، اور یہ میں نے 81 ٹیکسٹ بکس پڑھی ہیں اور تعلیم کی پالیسی پڑھی ہے، تعلیمی نصاب پڑھے ہیں، بہت کچھ کیا ہے یہ ریسرچ کرنے کے لیے اور یہ کتاب لکھنے کے لیے. میں اپنا کوئی مفت کا ایڈورٹائزمنٹ نہیں کر رہی، نہیں کر رہی، لیکن بتانا یہ چاہتی ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ آئین کی شکوں کے باوجود جسٹس تصدق حسین جیلانی آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان کے ایک لینڈ مارک ججمنٹ کے باوجود ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلامیات کے ساتھ ساتھ مختلف موضوعات کے اوپر مختلف سبجیکٹس کے اندر اسلامیات کو ڈالا گیا ہے. اب یہ اقلیتوں کے ساتھ ناجائز سلوک ہے، کیونکہ آئین واضح طور پہ کہتا ہے کہ جو غیر مسلم اقلیتیں ہیں وہ اسلامیات نہیں پڑھیں گی، صرف مسلم سٹوڈنٹس اسلامیات پڑھیں گے. غیر مسلم، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. ابھی ہمیں نصاب کے اندر بہت ساری تبدیلیوں کی ضرورت ہے، اور جو سبجیکٹس کمپلسری ہیں، مثلا اردو ہے، انگریزی ہے، پاکستان سٹڈیز ہے، سوشل سٹڈیز ہے، ان میں سے ہمیں اسلامیات کو نکالنا ہوگا اور اس کی جگہ ہمیں جو درس دینا ہوگا وہی چیزیں جو ہم باتیں کر رہے ہیں کہ احترام کا درس، تحمل اور رواداری کا درس، اور امن اور شانتی اور سکون اور امن کے ساتھ، رواداری کے ساتھ رہنے، آپس میں برتاؤ کا درس. انٹرفیتھ ہارمنی کا آپ نے ذکر کیا، وہ کس چڑیا کا نام ہے اور کس طرح اس کو حاصل کیا یہ جو انٹرفیتھ ہارمنی اس کو فروغ دینے کے لیے ایک اور بھی بڑا زبردست حکومتی سطح کے اوپر بھی انیشیٹو لیا جا رہا ہے کہ ہم لوگ جو ہے مذہبی سیاحت کو پروموٹ کر رہے ہیں. پہلی بار ایسا ہونا شروع ہوا ہے کہ ہم اس طرف اب گامزن ہیں. ابھی بہت سا راستہ پڑا ہوا ہے لیکن ابھی ہمیں بہت کام کرنا بھی ہے. تو یہ بتائیے فادر سرفراز سائمن صاحب، پاکستان جو دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک تہذیب ہے. جو ہمارے گردوارے ہیں، ہمارے چرچ، ہمارے مندر ہیں، اگر ہم ان کو پروموٹ کریں گے اور ہمارے جو مزار ہیں، ہمارے صوفی اولیاء، ہمارے وہ جو پاکستان جن کی وجہ سے ان کے امن کے پیغام کی سے جانا جاتا ہے، ہم اگر ان کو پروموٹ کریں گے پوری دنیا میں، مذہبی سیاحت جسے ریلیجیس ٹورزم کہتے ہیں، تو ہمارا جو امیج ہے پوری دنیا کے اندر جو ہمارا تاثر ہے اس پہ کیا فرق پڑے گا، کتنا ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے؟ اس میں تو یہ تو بہت ہی مثبت تاثر ہمارا جائے گا اور ایک بڑا پازیٹیو امیج ہم کریں گے. لیکن اس کے لیے پھر میں اپنی بات دہرانا چاہتا ہوں، اس کے لیے ہمیں فنڈامنٹل تبدیلی کی ضرورت ہے. جیسا کہ میری بہن نے فرمایا کہ نصاب جو کہ بچہ جب پڑھتا ہے، جو پڑھتا ہے ویسا ہی وہ انسان بنتا ہے. اگر اس نصاب میں موڈریشن لائی جائے، اس میں ٹولرنس لائی جائے، اور میں نے جیسا فرمایا کہ پیغمبر اسلام کا جو معاہدہ ہے اس کو نصاب کا حصہ بنایا جائے. قائد اعظم محمد علی جناح کی جو 11 اگست 1947 کی اسپیچ ہے اس کو نصاب کا حصہ بنایا جائے. اس کے علاوہ جو 1965 1971 میں جو مسیحی ہیروز تھے، جو پائلٹ تھے، بری، فضائی اور بحری فوج کو میں جو شامل تھے، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، ان کے نام بھی بیچ میں شامل کیے جائیں، تو اس سے پھر ایک نصاب ہیلدی ہوگا. بچہ جب بڑا ہوگا اس کو پتہ ہوگا کہ ہم ایکول سٹیزن ہیں اور اس نے اور ہم نے کیسے رہنا ہے. یہ مذہبی سیاحت ہے، چونکہ اسلام تو ہے ہی امن کا دین ہے، اسلام کا پیغام ہی امن ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح پاکستان کا جو نظریہ پاکستان تھا وہ بھی اسی کے اوپر بیس تھا کہ بھئی پاکستان ایک ایسا ملک ہوگا جس کے اندر مذہب اور سیاست اور لسانی فرق کے بغیر ہر کوئی اپنی زندگی گزارے گا. تو چونکہ اب ہم یہ بات کریں کہ ہمیں مذہبی سیاحت کو فروغ دینا ہے، مذہبی رواداری کو فروغ دینا ہے، تو کیا ہمارے سامنے اگر آپ کوئی تجاویز رکھنا چاہیں کہ ہم جو ہیں اپنے گردواروں، مندروں اور چرچوں کے حوالے سے ایک اچھی پازیٹیو پبلک اوپینین کیسے کریٹ کریں، ہم اس کو دنیا میں پروموٹ کیسے کریں، باہر سے سیاح آئیں پاکستان کے اندر ان کو دیکھنے کے لیے؟ سیاح باہر سے ضرور آئیں، لیکن سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر دیکھنا ہے کہ کیا کسی قبضہ مافیا نے، کیونکہ یہ پرانے قدیم گردوارے اور مندر اور چرچز اور سب کچھ جماعت خانے جو ہیں جتنے اپنی مذہبی جو پلیسز آف ورشپ ہیں، یہ کیونکہ بہت پرانے ہیں، تو اس لیے جس زمین پر یہ واقع ہیں اس کی ان قبضہ مافیاز کی نظر ہے ان کے اوپر. تو سب سے پہلے تو ہمیں اوقاف اور ان سب چیزوں کو ہم نے یقینی بنانا ہے کہ ان کا تحفظ کیا جائے.
پھر ہم مذہبی سیاحت کی طرف جائیں گے. مثلاً کرتارپور ہے اور وہ وہاں تو خیر بہت زیادہ مذہبی سیاحت ہو رہی ہے, اسی طرح باقی اسی ماڈل کو ہم فالو کرتے ہوئے آگے فالو چلیں. کریں, لیکن اس کے لیے آپ کو اس کو ٹھیک ٹھاک کرنا ہوگا, اس کی ریپیئر کرنی ہوگی, اس کی تزئین و آرائش کرنی ہوگی, اس کو صحیح کرنا ہوگا, سرمایہ داری کا فروغ دینا اس ہوگا, کا تحفظ کرنا ہوگا. اس کے لیے آپ کو پولیس فورس چاہیے, جیسا کہ جسٹس تصدق حسین جیلانی نے اپنی لینڈ مارک ججمنٹ میں 2014 میں کہہ دیا تھا. اب 2023 کا آخر آ رہا ہے, ہم کب عمل درآمد کریں گے اس لینڈ مارک ججمنٹ کے اوپر؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس صاحب محترم نے جو فرمایا تھا, صادر کیا تھا حکم, وہ کرنے کی ضرورت ہے. اور دیکھیے باہر کی دنیا, یہ میں ایک بہت گہری بات کرنا چاہتی ہوں. باہر کی دنیا وہی بولے گی, وہی دیکھے گی جو آپ کا اصل چہرہ ہے. ہمیں لیپا پوچھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے چہرے کے اوپر. ہمارا اصل چہرہ جب صحیح ہو جائے گا, اچھا ہو جائے گا, جو کہ ہم نے باتیں کی, رواداری کی, تحمل کی, میں برداشت کا لفظ کبھی بھی نہیں استعمال کروں گی, ٹالرنس کا لفظ کبھی نہیں استعمال کروں گی, رسپیکٹ, ایک دوسرے کی عزت کرنا, ایک دوسرے کے ساتھ ایک رواداری کا سلوک کرنا, امن کے ساتھ رہنا, جینا, ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا, تسلیم کرنا کہ ہاں یہ اسی طرح کے برابر کے شہری ہیں جیسا کہ میں اور آپ ہیں. انہوں نے طاہرہ عبداللہ صاحبہ نے بڑا اچھے طریقے سے ساری سچویشن کو الیبریٹ کیا ہمارے لیے, اور بیچ میں انہوں نے ایک بڑا اہم نقطہ یہ اٹھایا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کردار. اس حوالے سے ہمیں پولیس فورس چاہیے, ہمیں ان کو, اگر ہمیں ان کی حفاظت کرنی ہے, آپ جو ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا اس میں کیا کردار دیکھتے ہیں کہ ان کو ہم کس لحاظ سے ہم ان کی ٹریننگ کریں, ان کو کتنا مضبوط کریں, کیا خاص طور پہ مائنورٹی پروٹیکشن یونٹس بنائے جائیں, یا ایسی کوئی تجویز آپ دینا چاہیں؟ جی ہاں, یہ منورٹی پروٹیکشن یونٹس تو ناگزیر ہے, ان کو ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جو پولیس میں اسپیشلی, کیونکہ پولیس کا براہ راست تعلق ہوتا ہے عوام سے, باقی ادارے تو پیچھے ہوتے ہیں, اس پولیس میں ان کو اس طرح کی ٹریننگ دینی چاہیے, یا پڑھایا جائے کہ جو ماڈریٹ ہو, ریڈیکل نہ ہو. اور پھر پولیس میں جب بھرتی ہوتے ہیں تو اس کا نہ صرف جسمانی معائنہ تو کرتے ہیں, ذہنی معائنہ بھی کرنا چاہیے کہ وہ ذہنی طور پر بھی بیلنسڈ ہے یا نہیں ہے, بالکل وہ سین ہے یا انسین ہے. بالکل. تو جو اگر ذہنی طور پر وہ مینٹلی وہ فٹ نہیں ہے, وہ کسی چیز سے انفلوئنسڈ ہے, کسی نظریے سے انفلوئنسڈ ہے, دین ہی شوڈنٹ بی دیئر ان پولیس فورس. فرسٹ تھنگ, کیونکہ یہ جو واقعات ہوئے ہیں پچھلے دنوں, جو جڑاوالا میں واقعات ہوئے ہیں, جو سرگودا میں واقعات ہوئے ہیں, اس میں پولیس کی زیادتی بھی جو ہے وہ بالکل نمایاں ہے. پولیس کی غفلت اور زیادتی, اور اس کی وجہ خاموش تماشا, جی وہی غفلت یا خاموشی. یعنی کہ اس کو ہمیں پولیس فورس کو بہت زیادہ ٹرین کرنے کی, ان کو اکوپ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. ابھی ہم نے ان کو امپاور کرنا ہے, ذہنی طور پر بھی, ذہنی طور پر بھی. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا طاہرہ عبداللہ صاحبہ, جیسے انہوں نے ذہنی ٹریننگ کی بھی بات کی کہ ذہن سازی کی بڑی ضرورت ہے ہمارے پورے معاشرے کے اندر. اگر ہم پورے معاشرے کی ایک فیبرک, سوشل فیبرک اٹھا کے دیکھ لیں تو یہ جو بند کھڑکیاں ہیں, جو بند دروازے, جو بند کھڑکیاں ہم نے کنڈی لگا کے ہم نے جن کو رکھی ہوئی ہے, ان کو ہم کیسے کھولیں؟ اگر جب تک ان کو کھولیں گے نہیں تو ہماری جو یہ دوسرے شہری ہیں وہ آزاد نقل و حرکت نہیں کر سکتے. بہت اچھا سوال, اور آپ کا بہت بہت شکریہ. دیکھیے ہم نے پہاڑ نہیں, مجھے ماؤنٹ ایوریسٹ کے اوپر نہیں چڑھنا, میں نہیں چاہتی کہ میں ماؤنٹ ایوریسٹ پہ چڑھوں. چھوٹی چھوٹی چیزیں, چھوٹے چھوٹے اقدامات, مثلاً اسکول میں اگر ہم پڑھ رہے ہیں اور وہاں پر مسلم بچے اور بچیاں, غیر مسلم بچے اور بچیاں, اقلیتوں کے بچے اور بچیاں پڑھ رہے ہیں, تو یہ کیا بات ہے کہ گلاسوں کو, یہ ہندو گلاس ہے, یہ کرسچن گلاس ہے, یہ مسلم گلاس ہے پانی پینے کا. اور آپ کو پتہ ہے ایک بچہ قتل ہو گیا تھا سندھ کے ایک دیہی علاقے میں, ایک چھوٹے سے ہندو بچے کو اس بات پہ قتل کر دیا مسلم بچوں نے کہ وہ پانی پی رہا تھا اسی گلاس سے. اب یہ کیسی باتیں ہیں؟ ہم سب انسان ہیں, ہم سب ایک گلاس سے پانی پی سکتے ہیں, بلکہ کووڈ کے زمانے میں تو سچی بات ہے ایک گلاس سے پانی کسی کو بھی نہیں پینا چاہیے. بالکل اب ہم اس کو فنش کرتے ہیں. سرفراز سائمن صاحب, اگر آپ یہ کوئکلی یہ بتا دیں کہ ہمیں فوری طور پر ریاست پاکستان کو کون سے ایسے عملی اقدام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ہر ایک دوسرے کو برابر کر کے, اقلیتیں جو ہیں وہ خود کو ہم سب سے بڑھ کر پاکستانی شہری سمجھے, وہ اس ملک میں کانفیڈنس کے ساتھ رہ سکیں پورے اعتماد طور پر. میں پھر تجاویز میں سر فہرست جو تجویز رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے نصاب میں تبدیلی, مثبت تبدیلی. نصاب میں مثبت تبدیلی ہوگی تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ یہ پنجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور سب سے زیادہ ریسورسفل صوبہ ہے,
یہ پنجاب ایک کرسچن کے ووٹ پر آیا ہے پاکستان کا ایس پی سنگا, یہ ان کو پتا ہونا چاہیے بچے یہ والے ہسٹوریکل فیکٹس جو ہیں ہمارے ہر بچے کو, ہر عام شہری کو پتا ہونے چاہیے. ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان کے اندر جو ہمارا آئین ہے, جو ہمارا مذہب ہے, وہ کمپلیٹ ضابطہ حیات ہے. اس کے اندر ہمارے ہر شہری کو برابری کا درجہ حاصل ہے. ہم نے صرف اس بات کو میک شور کرنا ہے, ہم نے یقین دہانی کرانی ہے ان کو کہ آپ ہم سے بھی بڑھ کر پاکستانی ہیں. آپ کا بھی اتنا ہی حصہ اس ملک کی تعمیر و ترقی کے اندر ہے جتنا کہ ہمارا ہے. ہم نے صرف ذہنوں کے اندر ایک انقلاب لے کر آنا ہے. جب تک یہ انقلاب نہیں آئے گا, جب تک ہم اپنے ذہنوں کی بند کھڑکیاں نہیں کھولیں گے, اس وقت تک ہمارے جو دوسرے شہری ہیں وہ یہاں سسک سسک کر زندگی گزاریں گے. اور اس میں ریاست پاکستان کو عملی طور پر اقدامات کرنے ہوں گے, موثر اور جامع پالیسی مرتب کرنی ہوگی, اور اس کے اوپر ٹھوس اقدامات کرنے ہوں گے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ایپیسوڈ میں ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.